بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بلکہ چوہا تھیلے سے باہر آ گیا۔ دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اور اسے پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، اصل کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جناب ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ تو پانی چور نکلا ہے۔ ارنب گوسوامی ون اینکر ٹو another، پاگل آدمی ہوتا ہے نا، چیخیں مارتے رہتے ہیں اس لیے چیخیں مارتا رہتا ہے۔ He was calling Pakistan a parasite، یہ ان پاکستانی اینالسٹ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے اور آپ چپ کر کے وہاں پہ سن رہے ہیں۔ یہ سارا دن بکواس کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں رہیں، اٹھا کے باہر پھینکیں ان کو یہاں سے۔ ارنب گوسوامی کے اندر اتنا تپڑ ہے، آئے آ کے دبئی میں شو کر لے میرے ساتھ، میں آتا ہوں بتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چوہا تھیلے سے باہر آ گیا تو پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ بھارت کے بارے میں آخر پتہ لگ ہی گیا کہ یہ جو بتایا جا رہا تھا جناب، دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اور اسے پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، اب اصل کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جناب ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ تو پانی چور نکلا ہے۔ وہ ایکچولی پانی چوری کرنا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ بیسکلی کریٹ کیا گیا۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، میں اس کو ایکسپلین کروں گا، اور خاص طور پہ ارنب گوسوامی کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خاص سیگمنٹ اس ویڈیو کے اندر شامل ہے، ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ون اینکر ٹو another، ذرا، اور خاص طور پہ ہمارے جو انڈین ویورز ہیں ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ آپ کو شاید میری باتوں سے بہت تکلیف ہوگی۔ آپ نے یہ جو آئٹم رکھی ہوئی ہے نا وہاں پہ ریپبلک ٹی وی کے اوپر، جو اکیلے ہی بیٹھ کے پاگلوں کی طرح، پاگل آدمی ہوتا ہے نا، چیخیں مارتے رہتے ہیں اس لیے چیخیں مارتا رہتا ہے، تو اسے بھی ایک پیغام تھوڑی دیر میں دوں گا۔ تو آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، کل رات کو بالآخر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، جو بھارت کی مطلب دفتر خارجہ یا وزارت خارجہ ہے، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے اپنی طرف سے رد عمل دیا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ تقریباً 28 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، جاں بحق ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا آگے سے کرنا تھا، اور پہلگام کا جو بیسکلی واقعہ تھا، اس کے بعد انڈیا نے اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کرنا تھا، تو وہ ریاکشن جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، بھارتی ٹائم کے مطابق یہ 9:15 بجے جو ہے وہ انہوں نے سب کچھ کیا، تو ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ جناب ذرا پتہ لگ جائے، کیونکہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر اتنی چیخو پکار ہوئی کہ یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، LOC کو ختم کر دینا چاہیے، پاکستان کو خدا نخواستہ ختم کر دینا چاہیے، بس بہت ہو گیا، مزید برداشت نہیں کرے۔ اچھا، امپریشن جو ہے وہ مختلف چینلوں کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، امپریشن جو ہے وہ یہ دیا جا رہا تھا جیسے خالہ جی کا ویڑا ہے، یہ ہنستے کھیلتے جو ہے یوں کر کے آئیں گے، جیسے کوئی اکشے کمار کی فلم چل رہی ہے، اکشے کمار ایک گاڑی سے دوسری گاڑی پہ چھلانگ مارتا ہے، اجے دیوگن جس طرح ٹانگیں کھول کے 2 گاڑیوں پہ چلتا ہے، یا شاہ رخ خان جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کرتا ہوا امیتابھ بچن سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، تو کبھی خوشی کبھی غم کا جیسے کوئی سیٹ چل رہا ہے، جب جس طرح دل کریں گے یہ ہو جائے گا، یہ ایک امپریشن جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی۔ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں اس وقت دیکھ رہا تھا ارنب گوسوامی جو ہے بھارتی ٹائم کے مطابق جب 9:15 بجے پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے جو وہ اپنی ٹرانسمیشن کر رہا تھا، اس کے اندر ٹوٹل فوکس ہر بندے سے وہ at 9:15 what do we expect from the external ministry, how will they react, how should they react۔ اچھا، مجھے بھی میری آواز بھی آپ کو لگ رہی ہوگی جیسے ارنب کی طرح میں بات کر رہا ہوں، لیکن this is what he was doing۔ اس وقت یہ ساری رنگ بازی جو ہے وہ بیسکلی یہ ہو رہی تھی کہ جناب 9:15 بجے جو ہے وہ کیا اعلان ہوتا ہے، تو کیا اعلان ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ اعلان ہونے لگا، جو ترجمان تھے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے، وہ جب آ کے بیٹھے تو انہوں نے جو پہلا جملہ کہا نا، میں کہا لو جی یہ تو حال ہے ان لوگوں کا۔ انہوں نے سب سے پہلے آ کے بات کی کہ جی بات یہ ہے کہ آج دن بھر بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، بڑی بات چیت ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو آئی ول اونلی میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ نو کوشچنس۔ اچھا، یہ جب کہانی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو آئی ول اونلی میک اے اسٹیٹمنٹ اینڈ نو کوشچنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تہاڈی مہربانی سانوں گریل نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب مجھے میں ارنب گوسوامی سے آپ کو پوچھنا چاہوں گا نا، یہ کہنا تھا نا اپنے جو انڈین ایکسٹرنل منسٹری تھی اس کے ترجمان کو کہنا تھا ہیو دا گٹس ٹو آنسر دا کوشچنس۔ اس سے بھی تو سوال کریں نا، اس سے سوال کرنا تھا کہ بھائی یہ تو نے حرکت کیا کی ہے یہ، اور میں بتاتا ہوں کس طرح، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم لوگ مختلف اقدامات کر رہے ہیں، اور یہ جو
انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہماری طرف سے جو ریاکشن ہے اس کے اوپر ہماری طرف سے ہم نے یہی اقدامات جو ہیں اٹھانے کا فیصلہ کیا. اب اس میں جو پہلا جو اناؤنسمنٹ تھی, جو سب سے پہلی اناؤنسمنٹ تھی جس سے ایکچولی پتہ لگا کہ بھارت ایکچولی پانی چور ہے, بھارت پانی چور ہے, انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا جی انڈس واٹر ٹریٹی یعنی کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے ہم اسے وڈرا کرتے ہیں اور ہم اب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ پہلی اناؤنسمنٹ تھی. باقی بھی ہیں لیکن میں ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کو جو ہے میں ذرا ایویلویٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری کہانی رکھی جا سکے. تو انہوں نے کہا جناب آج کے بعد ہم یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی ہے کیا. یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے مطابق جو 6 مختلف دریا ہیں, سوری 6 مختلف جو دریا ہیں اس میں سے راوی, ستلج اور بیاس, یہ جو ہے اس کا ٹوٹل جو حق ہے وہ بھارت کا ہوگا. وہ بھارت اس کا پانی جس طرح مرضی یوٹیلائز کرے, روک لے یا جیسے بھی اس کو یوٹیلائز کرنا چاہے. اگر فلڈنگ ہو تو کھول دے, اور وہ کھول دیتے ہیں, اور اکثر اوقات تو بغیر بتائے کھول دیتے ہیں جس سے پاکستان میں کافی نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ اس کے مطابق یہ 3 دریا جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور جو 3 دریا ہیں جہلم, چناب اور انڈس یعنی کہ دریائے سندھ, ان 3 کے اوپر جو ہے وہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے, یہ پانی ہمارے پاس جائے گا. اچھا انڈیا کے پاس جو ہے وہ اس معاہدے کے مطابق رن آف دا ریور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی اگر پروجیکٹ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. رن آف دا ریور سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ڈیم نہیں بنا سکتے, آپ کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتے جس سے پانی کا فلو رکے گا, پاکستان کی طرف آنے سے رکے گا, یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ایون دو انڈیا جو ہے وہ اس کی بھی خلاف ورزی کرتا رہا ہے, انڈیا اس کی بھی خلاف ورزی کرتا رہا ہے. اور بگلیار ڈیم جو ہے وہ لیٹ 90s کے اندر کنسیو کیا گیا تھا, اور بگلیار ڈیم کے اوپر پاکستان کے شدید تحفظات تھے, لیکن انڈیا وینٹ اہیڈ ود اٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ کشن گنگا پروجیکٹ بھی جو ہے وہ, یہ جو بگلیار ڈیم ہے یہ چناب پہ بنایا گیا, اور کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے وہ جہلم کے اوپر بنایا گیا. اور پاکستان کو اس پہ ریزرویشنز ہے کیونکہ اس سے پانی کی جو کوانٹٹی ہے اس کے اوپر فرق پڑا. اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ آپس میں اگر کوئی کسی قسم کے اس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا تو وہ ورلڈ بینک کی جانب جائیں گے, اور اس کے بعد ورلڈ بینک کی جانب سے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے بیچ میں اپوائنٹ کیا گیا آپس میں ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ انڈیا جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بار بار اس بات کی تڑیاں دیتا تھا. خاص طور پہ 2016 سے سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا, اس وقت بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا, اور اس وقت نریندر مودی نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جہاں سے پاکستان کو اس وقت الرٹ ہو گیا تھا. پاکستان جب اس کو پتہ لگا تھا انہوں نے کہا جی خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے, یہ اس نے اس وقت یہ بیان دیا تھا. اب وہ مقصد یہی تھا کہ جی کیونکہ خون بہا ہے تو اس لیے ہم پانی جو بہے گا پاکستان کی طرف ہم اس کے اوپر جو ہے ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ چلتی آئی. اس کے بعد 2019 میں بھی اس نے کچھ اس طرح کی ہی بات کی تھی. جو ایکسپرٹس ہیں, فورن پالیسی کے جو ایکسپرٹس ہیں, وہ یہ بات اس کا شک کا اظہار کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بیسکلی اگلی جنگ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونی ہے نا وہ ہونی ہے پانی کے اوپر, کیونکہ واٹر شارٹیج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور پاکستان کے اندر آلریڈی آپ جانتے ہیں کنالز کے ایشوز کے اوپر بھی جو ہے وہ پہلے ہی بڑا بحث مباحثہ آپس میں ہو رہا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی, اور بھی دیگر ریزنز ہیں, پاپولیشن انکریز ہو رہا ہے, پانی کا یوزیج جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو بھارت جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کا ایم کر رہا تھا کہ ہم کسی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر نکالیں. اور کل رات کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بہانے کو جو ہے وہ استعمال کیا, اور انہوں نے کہا جناب یہ دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی سے وڈرا کرتے ہیں. اب بیسکلی اب اصل کہانی پتہ لگتی ہے کہ جو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی نا کہ ایکچولی چکر کیا ہے, یہ کوئی بات مطلب کوئی کیلکولیشن سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو کس طرح سکتا ہے. مطلب سارا کچھ تو ٹھیک تھا, پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹھیک ہے ناراضگیاں تھیں, ٹھیک ہے انہوں نے بیوقوفوں کی طرح بچوں کی طرح چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار کر دیا تھا, نہیں جی ہم نہیں آئیں گے, جبکہ ان کو پوری طرح سیکورٹی کور سب کچھ دیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آنا. اور الٹیمیٹلی پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا جی جائیں جا کے آپ دبئی میں کھیل لیں.
آپ ادھر جا کے وہاں پہ کھیل لیں اور پھر یہ وہاں پہ کھیلے. لیکن ان ریٹرن پاکستان نے بھی پھر یہ کہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے جب آپ کے یہاں پہ ایونٹ ہوگا تو پھر ہماری ٹیم بھی نہیں آئے گی. اب خواتین کا بھی ایونٹ جو ہے وہ ہونے لگا انڈیا کے اندر, پاکستان کی ٹیم وہاں پہ نہیں جائے گی. پاکستان کی ٹیم جو ہے یا سری لنکا پہ کھیلے گی یا کسی بھی نیوٹرل جگہ پہ کھیلے گی, وہاں پہ نہیں جائے گی. اینی ویز, تو یہ جو پانی چوری کرنے کا جو ایکچولی چکر تھا نا, یہ رات کو پتہ لگ گیا کہ اصل کہانی جو ہے نا, یہ جو 26 افراد یا 28 افراد جو مارے گئے ہیں, یہ بیسکلی ان کی قربانی دی گئی ہے پانی چوری کرنے کے لیے, کہ ہم جو ہے کوئی وجہ بنا سکیں کہ جناب ہم نے پانی چوری کرنا ہے, ہم کسی طرح پاکستان کا پانی روک سکیں. اصل کہانی صرف یہ ہے. تو اس سے پہلے بھی بہت سی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں, تو اگر آپ نے یہ کر کے دیکھنا ہے آپ یہ کر کے بھی دیکھ لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا, 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنا دفاع نہیں کرے گا, تو یہ آپ کی بھول ہے. اس کے بعد جو دیگر چیزیں جو اناؤنس کی گئیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جناب واگا کا بارڈر جو ہے اسے بند کیا جائے گا. واگا اٹاری بارڈر جو ہے یعنی اسے بھارت جو ہے اس نے اعلان کیا کہ بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بند کر دیں. اس سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا تھا, ویزاز تو ویسے ہی بڑے ریسٹرکٹ کر دیے گئے تھے, زیادہ سے زیادہ چھوٹی موٹی تجارت ہو رہی تھی وہاں سے. اگر بند کرنا ہے تو بند کر دیں, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تیسری چیز جو انہوں نے اعلان کی, انہوں نے کہا جناب سارک کے تحت جو ہے وہ مختلف شہریوں کو جو ویزا فیسلٹی دی گئی ہے اسے بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ جو افراد ہیں, بلکہ 48 گھنٹے کے اندر وہ افراد پاکستانی شہری جو اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں وہ بھارت چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 1 مئی تک جو ہے وہ بھارتی شہری اٹاری چیک پوسٹ کے راستے واپس یعنی 1 مئی تک جو ہے یہ واگا اٹاری جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اس کے راستے بھارتی شہری جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں. بہت سے سکھ یاتری آتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ, تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی اب سلسلہ ہم نے بند کرنا ہے. دوسرا, بھارت نے کہا جی پاکستانی ہائی کمیشن میں تمام دفاعی, فوجی, بحری اور فضائی مشیروں کو جو ہے وہ پرسونا نان گراٹا قرار دے کے ان کو جو ہے وہ پاکستان واپس جانے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ واپس چلے جائیں. اور اسی طرح بھارتی ڈیفنس اتاشی جو یہاں پہ انڈین ایمبیسی کے اندر موجود ہے انہیں بھی جو ہے وہ واپس بلا لیا جائے گا. اور پاکستانی ہائی کمیشن کے تمام عملے کو یہ کہا گیا جی 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ بھارت چھوڑ دیں اور پاکستان واپس چلے جائیں. پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ جو ہے اسے محدود کیا جائے گا. پہلے اس کی تعداد جو ہے وہ 55 تھی, اب اسے کم کر کے 30 کر دیا جائے گا. یہ بھی ایک ڈاؤن گریڈ جو ہے وہ ڈپلومیٹک نارمز کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا انڈیا نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کور اپ ہے. اصل جو کہانی ہے نا وہ بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی ہے, بیسکلی پانی چوری کرنی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہمیں پانی چوری کرنے کی اجازت دی جائے. اچھا, اس سے پہلے, بلکہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس سے پہلے یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے, ہم لوگ جب ریسرچ کر رہے تھے سامنے آئی, یہ آپ کے سامنے ہے. یہ 22 ستمبر 2024 کی یہ رپورٹ ہے, اور اس کے اندر آپ اس کی صرف ہیڈنگ دیکھیں, یعنی اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی دیر سے اس کی پلاننگ چل رہی تھی. اس کی ہیڈنگ ہے, از دا انڈس واٹر ٹریٹی دا لیٹسٹ انڈیا پاکستان فلیش پوائنٹ. یعنی پچھلے سال ستمبر سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت وہ انڈیا کی جانب سے نے وائبز آنا شروع ہو گئی کہ لو جی یہ نا ان کو کھٹک رہا ہے. اب یہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں کہ کسی طرح اس میں سے ہم نکل سکیں, ٹھیک ہے, اس سے کسی طرح ہم جو ہے وہ رشتہ اپنا ختم کر سکیں. کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کتنے ہی ٹینس صورتحال ہوئی ہوں, چاہے کارگل ہوا ہو, پلوامہ ہوا ہو, اس سے پہلے جو مزید جنگیں ہوئی ہوں, یہ واٹر ٹریٹی جو ہے یہ برقرار رہی. لیکن انڈیا کی جانب سے بار بار اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب یہ فیئر نہیں ہے, یہ فیئر نہیں ہے. انڈیا پاکستان کو زیادہ پانی مل رہا ہے, ہمیں کم پانی مل رہا ہے. اور یہ بار بار کہتے تھے کہ جناب یہ جو واٹر ٹریٹی ہے نا اس کو نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا کریں. یہ ان کا اصرار ہوتا تھا, بار بار اس بات کے اوپر یہ اصرار ہوتا تھا. تو اب وہ جو بلی ہے نا, آئی ایم سوری, چوہا, وہ چوہا جو ہے وہ تھیلے سے اب باہر آیا ہے کہ اصل میں جناب نے پانی چوری کرنا تھا. اصل ساری کہانی یہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ایک پوائنٹ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بھائی, بات یہ ہے, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ود ویری سیویئر کوشن, یہ کتنی دیر تک جو ہے یہ ہر قسم کے اعلان ان کی طرف سے ہوتے رہیں گے؟ مطلب وہ اعلان کریں گے جناب ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں نہیں جانا, ہم جناب پاکستان کا ہم دورہ نہیں کریں گے, پاکستان کا وزٹ نہیں کریں. یہ کتنی دیر تک ہم ان کو اجازت دیتے رہیں گے کہ جناب ہر قسم کا ایکشن جو ہے وہ کریں اور پھر ری ایکشن جو ہے وہ ہم کریں؟ یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟
پاکستان کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا پڑے گا. ہماری بھی تو کوئی سیلف رسپیکٹ ہے نا. ہم بھی تو یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہوگا, آج کے بعد جو ہے یہ چیز اس طرح نہیں چلے گی, اس طرح نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ بی دا بل ڈاگ آف دا سب کانٹیننٹ. یو کین ناٹ بی دا بل ڈاگ آف دا سب کانٹیننٹ, کہ اس کو بھی کاٹ لے تو اس کو بھی کاٹ لے, کبھی چائنا سے لڑ پڑے, کبھی پاکستان سے لڑ پڑے, کبھی بنگلہ دیش سے لڑ پڑے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. نیچے دیگر ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے تعلقات اب خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں, چاہے وہ نیپال ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, ادھر بھی آہستہ آہستہ تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے, بیکاز انڈیا ڈز ناٹ اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے بل ڈاگ آف دا سب کانٹیننٹ. بل ڈاگ سے مجھے یاد آیا کہ ارنب گوسوامی کل رات کو جو ہے وہ شو کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا. تو ایز یوزول جس طرح وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, مطلب ایک ہی نیریٹو بولی جانا, چلیں ٹھیک ہے, وہ تو اس کی عادت ہے بولنے کی. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں اس کے اندر دیکھ رہا تھا کہ کل رات کو وہاں پہ پاکستانی اینالسٹ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ ریگولرلی اس کے شو میں جا کے بیٹھتے ہیں, ارنب گوسوامی کے شو میں ریگولرلی جا کے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ وائی؟ وہاں پہ آئی کوڈ سی اٹ, وہاں پہ مجھے ٹیکنیکلٹیز نظر آ رہی تھی کہ ارنب کی ٹیم وہاں پہ کیا حرکت کر رہی. انہوں نے جو پاکستانی اینالسٹ تھے ان کا آڈیو لیول نیچے رکھا ہوا تھا, اور جو دیگر جو انڈین اینالسٹ تھے, یا جس طرح وہ جنرل بخشی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کا آڈیو لیول بڑھایا ہوا تھا. اچھا, یہ ارنب کا کوئی اب نہیں, کئی سال پرانا یہ طریقہ کار ہے, یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستانی کے ساتھ جو ہے, یا پاکستانی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے, یا جو کانگریس سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز ہوتے ہیں, یا وہ عام آدمی پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بھی بی جے پی کے خلاف ہوگا نا, وہ اس کے ساتھ یہ حرکت. بی جے پی والوں کو جو ہے وہ پورا ٹائم دیتا ہے, ان کا آڈیو لیول ٹھیک رکھتا ہے, باقیوں کے آڈیو لیول بڑھا دیتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے جو ہے نا وہ گدھے ہیں, ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی. ایک منٹ میں پروگرام آپ دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حرکت کیا ہو رہی ہے. تو میرا جو سوال ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ان پاکستانی اینالسٹ کو کس چکر میں جانے دے رہی ہے, کس چکر میں آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ ایک بدتمیز انسان کے پاس وہ شخص اس پروگرام میں بیٹھ کے کیا بکواس کر رہا ہے. وہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کو ختم کرنا چاہیے, پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے. ہی واز کالنگ پاکستان اے پیراسائٹ. یہ ان پاکستانی اینالسٹ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے, اور آپ چپ کر کے وہاں پہ سن رہے ہیں. آپ وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, ان کے آڈیو لیولز ہی اس نے گرائے میں. وہ پاکستانی اینالسٹ کے منہ کے اوپر کہہ رہا ہے یو آر اے ڈیول فیسڈ پرسن. یہ پاکستانی اینالسٹ کو کہہ رہا ہے. وہ یہ بات انڈین اینالسٹ کو نہیں کہہ رہا, پاکستانی اینالسٹ کو کہہ رہا ہے. وہ وہاں پہ ہر قسم کے جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے, کبھی کسی کو غدار قرار دے رہا ہے, کبھی کسی کو ملک دشمن قرار دے رہا ہے. کس چکر میں اٹھ کے جاتے ہیں پاکستانی وہاں پہ؟ ہمارے یہاں پہ پیمرا جو ہے وہ 1 منٹ میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پاکستانی چینلز کو جو ہے ہر قسم کی ہدایات دیتا ہے. ان پاکستانیوں کو کیوں نہیں آپ لوگ منع کرتے؟ مجھے نہیں پتا ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے ان چینلز کی طرف سے یا نہیں. بند کروائیں کہ آپریشن یہاں پہ. اور اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, یہ پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ اینالسٹ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, ان کے رپورٹرز کو باہر نکالیں یہاں سے. یہ جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ریپبلک والے ہو گئے یا ٹائمز ناؤ والے ہو گئے, یا جن کے رپورٹرز یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارا دن بکواس کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں رہیں. اٹھا کے باہر پھینکیں ان کو یہاں سے. یہ کتنی دیر تک یہ بکواس برداشت ہوگی کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ الاؤ بھی کریں, اور اس کے بعد یہ یہاں پہ پاکستان میں کھڑے ہوں, اور پاکستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. کینسل کریں ان لوگوں کے ویزے کو, باہر نکالیں یہاں سے. اور دوسری بات یہ, ابھی پچھلے دنوں یہ جو ایس سی او کا سمٹ ہوا تھا, یہاں پہ برکھا دت آئی تھی اس وقت, اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ برکھا دت جو ہے اس کو ایکسس دیا گیا نواز شریف صاحب تک, اور وہ جا کے ملنے کے لیے پہنچ گئی وہاں پہ. اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, میں نے کہا تھا یہ کہ کس چکر میں برکھا دت کو آپ نے نواز شریف سے ملنے دیا, یا نواز شریف صاحب نے کس طرح برکھا دت کو یہاں پہ آنے دیا. یہ حال کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ, آپ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ, اور آپ گڈی گڈی کر کے ان کو بلا لیتے ہیں اپنے پاس. کیوں؟ وہ ہمارے ساتھ جب ان کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اس کو کبھی کینسل کر دیتے ہیں, پانی روکنے کی بات کرتے ہیں, ہمارے شہریوں کو کہتے ہیں جی آپ انڈیا جو ہے وہ چھوڑ دیں, آپ کو 48 گھنٹے, اینڈ دس از ہاؤ یو آر ٹریٹنگ انڈین جرنلسٹ. وائی؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بند کروائیں سارے پاکستانیوں کا ان لوگوں کے شوز میں جانا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستانی وہاں پہ, مجھے وہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہوئے غصہ چڑھ رہا تھا, ارنب گوسوامی کے اندر اتنا تپڑ ہے, آ کے دبئی میں شو کر لے میرے ساتھ, میں آتا ہوں, بتا. نیوٹرل جگہ پہ بیٹھتے نا, تم لوگوں کو نیوٹرل جگہ پہ کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے, اور نیوٹرل جگہ پہ جا کے ٹاک شو کرتے ہیں, آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, کوئی ڈی ایس این جی نہیں ہوگی, کوئی اسکائپ نہیں ہوگا, آمنے سامنے بیٹھیں گے. یہ کیا گھٹیا پن ہے, بیٹھ کے یہاں سے اسکائپ کے اوپر جو ہے تو نے بندے کو لے لیا اور اس کو آڈیو لیول گرا دیا اور اس کی بات ہی نہیں جا رہی. اور جو بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ بار بار. اور ان میں سے کئی ایسے جن کو پاکستانی چینلز پہ کوئی بلاتا بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بلاتا. میں آپ کو, یا آپ ان میں سے تصویریں دیکھیں, کتنے لوگ ان لوگوں کو جانتے ہوں گے. عبدالصمد صاحب جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو میں نے پوڈ کاسٹ میں بلایا اس لیے میں تو ان کو جانتا ہوں, یہ باقیوں کو جانتا کون ہے یہاں پہ. اور آپ چک کر کے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جی پاکستان کی طرف سے آگے. وہ بے شرم بغیرت انسان جو ہے پاکستان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, پاکستان کے بارے میں برا بلا, اور آپ لوگ جا کے اس کے شو میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ڈڈ یو ہیو اینی سیلف ریسپیکٹ؟ وہ بے شرم انسان جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ پاکستان کا جھنڈا بھی ساتھ لگاتا ہے, پاکستان کو گالی بھی دیتا ہے. تو اب بہت ہو گیا بھائی, ادھر سے بھی کچھ ریاکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ادھر سے بھی کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے. ان کے جرنلسٹ کو باہر نکالیں یہاں سے. یہ صرف اور صرف یہاں پہ بیٹھ کے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارتے ہیں. میں چلیں باقی اور سارے جرنلسٹ نہ کریں, لیکن جو چینلز ان کے اس طرح رائٹ ونگرز ہیں وہاں پہ, جس طرح ارنب کا چینل ہو گیا یا ٹائمز ناؤ ہو گیا, ویسے تو زیادہ تر اس طرح ہیں, ان کو بھی پرسونا نان گراٹا کریں, باہر نکالیں یہاں سے ان لوگوں کو. آپ کے کتنے چینلز کے رپورٹرز وہاں پہ انڈیا میں کام کرتے ہیں بتائیں مجھے. یہ جو بڑے بڑے چینلز پاکستانی چینلز ہیں, جیو, ایئر وائے, دنیا, یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جن کے رپورٹرز وہاں پہ انڈیا میں کام کر رہے ہیں. آپ کی فلمیں نہیں چلانے دیتے وہ, آپ کے ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں. فواد کی ابھی ایک فلم جو ہے وہ بھی کٹائی میں پڑنے لگی ہے, وہ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں اور آپ ایک منٹ میں ان کے پاس چینلوں پہ چلے جاتے ہیں آپ لوگ. تو انف از انف. اپنی سیلف ریسپیکٹ نہ ہو, کم از کم اس ملک کی سیلف ریسپیکٹ کا دھیان رکھیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.